آپ کو پتا ہے نمازوں کی تبلیغ کرنے والے چلے چھٹیاں اور بھی دیگر بہت سارے لوگ موجود ہیں. چھٹی شریف تو سرکار غریب نواز کی میں نے ساتھ میں کہہ دیا, لیکن نمازوں کی صرف عمل کی تبلیغ کرنے والی بڑی بڑی جماعتیں ہیں, ان سے نہ گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے نہ اسرائیل کو خطرہ. ہاں آپ دیکھ لینا, معلوم کر لینا میری اس بات. اسرائیل جیسا کٹر دشمن اسلام وہ تک کچھ تنظیموں کو کہتا ہے یہ سیف تنظیمیں ہیں. مسلمانوں میں سیف تنظیمیں کون سی؟ جو صرف نماز روزے کی بات کرتی اور کچھ نہیں کرتی. بس ہاں ڈینجر تنظیم وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کہتی. کیوں؟ یہ نعرے سے کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات؟ دنیا آج یہ کہہ رہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ پلٹ آنے والا. ان کو پتا ہے میرے عزیزوں, نماز روزہ حج زکات یہ اعمال ٹھیک ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, ہم بھی عمل کریں گے. لیکن جو قوم حضور کی محبت کی بات کرتی ہے, دنیا کو اس بات کا خوف ہے کہ ان جماعتوں کو اگر یہ محبت واپس مل گئی تو پھر یہ عام جوان نہیں رہ جاتا, پھر ان میں کوئی خالد بن ولید کھڑا ہو جاتا ہے, پھر ان کے درمیان صلاح الدین ایوبی آ جاتا ہے. ہاں جو اچھے خاصے لوگوں کی نیند کو حرام کر رکھتا ہے. دنیا کو پتا ہے صلاح الدین کا نام آج یورپ میں صلاح الدین ڈے منایا جا رہا ہے. صلاح الدین ڈے منایا جا رہا ہے کیوں؟ میرے عزیزوں صرف ایک جرنیل نہیں تھا, ایک جنگجو نہیں تھا, ایک سپاہی سالار نہیں تھا, بہت بڑا عاشق رسول تھا. بہت بڑا عاشق رسول, ایسا کہ ایک مرتبہ برنس نام کا ایک عیسائی سپاہی سالار تھا, اس نے مسلمانوں کے ایک قافلے کو گرفتار کیا اور ان کو مارا پیٹا, ان کا مال لوٹا. اور جب مارتا تھا تو کیا کہتا تھا برنس؟ سنو, بہت سارے ایسے جو گیدڑ جتھے میں آ کر حملہ کرتے, وہ برنس اسی قسم کا آدمی تھا. موب لنچنگ کیا مسلمانوں کی ملک شام میں, اور مارتے مارتے ایک جملہ کہتا تھا, کہاں ہے محمد, بلاؤ بچانے کے لیے. حضور پاک کی طرف تانا دیتے ہوئے بار بار مارتا تھا. یہ خبر صلاح الدین کو پہنچ گئی. صلاح الدین کے پاس آ کر لوگوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا گیا, مارا گیا. لوٹ مار تو ہر جگہ چلتی تھی, لیکن مارنے والا بار بار کہہ رہا تھا, بولا محمد کو. نعوذ باللہ. یہ وہ زمانہ تھا جب صلاح الدین ایوبی کی ایسی بیماری چل رہی تھی جس میں لوگوں نے کہا تھا کہ عنقریب ان کی وفات ہونے والی, موت کے قریب والی بیماری تھی, بستر سے اٹھ نہیں رہے تھے. اس وقت جب یہ خبر دی گئی, صلاح الدین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دعا کیا تھا, مولا بس تھوڑی اتنی زندگی دے دے کہ میں برنس کو بتا دوں, اتنی زندگی اور دے دے. اور اس کے بعد 2.5 سال کا عرصہ گزرا, بستر سے اٹھے, صحیح بھی ہوئے, واقع ہوا, فوج ادھر سے ادھر پھیلائی, اور پھر آپ کو پتا ہے تاریخ میں موجود ہے وہ وقت آ ہی گیا, برنس گرفتار ہوا, صلاح الدین ایوبی کی فوج کے نرغے میں آ ہی گیا. کیونکہ تاریخ بتاتی ہے بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی, ایک دن تو بقرعید آتی ہی ہے. صلاح الدین کے بعد جب وہ قیدی گرفتار ہو کر آیا, صلاح الدین کی ایک بات بہت مشہور تھی, وہ بڑے بڑے قیدیوں کو آزاد کرنے میں مشہور تھے, بڑے بڑے جرنیلوں کو, سپاہیوں کو آزاد کرتے تھے. 1 لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کو آزاد کیا جو جنگ میں قیدی ہو کر آئے تھے, بہت سارے لوگوں کو آزاد کیا. برنس کو جب گرفتار کر کے لایا گیا اور پھر صلاح الدین ایوبی کے پاس پیش کیا گیا, پوچھا صلاح الدین نے, کیا گمان ہے تیرا میرے متعلق؟ اس نے کہا اب تک جو سنتا آیا وہی ہے کہ آپ رحم دل ہیں, خیر خواہ ہیں اور بہت جلدی آزاد کرتے ہیں. صلاح الدین نے کہا اب تجھے اگر آزاد کیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, اللہ کا عذاب آئے گا. اور اس کے بعد تلوار اٹھائی, اس کی گردن پر رکھا. 2.5 سال پہلے تو نے کمزور مسلمانوں کو یہ کہا تھا بلاؤ محمد کو, کہاں ہے یہ دیکھ, محمد رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تیری گردن لینے کے لیے بھیجا ہے, تو رسول اللہ کو پکارتا ہے. ابھی غلام جب تک زندہ ہے وہ کافی ہے. اور اس کے بعد تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے عزیزوں, صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں 2.5 سال کا جو عرصہ گزارا ہے, اس بات کے انتظار میں کہ جب تک حضور پاک کی طرف سے جواب نہیں دوں گا اس وقت تک صلاح الدین کبھی بستر پر 1 رات بھی نہیں
سوتے تھے اور کبھی پیر پھیلا کر نہیں سویا، کبھی پیر پھیلا کر نہیں سویا۔ جب نبی پاک کی شان میں کوئی کتا بھونک رہا ہو، صلاح الدین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بستر پر پیر پھیلا کر سو سکے۔ یہ عشق تھا، یہ عشق تھا جس کی بنیاد پر وہ 12,000 کا لشکر لے کر ایک بار اترا تھا اور 4 لاکھ کی فوج کو کھدیڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ طاقت و قوت میرے عزیزوں حضور کی محبت سے آتی ہے۔ حضور پاک کی عظمت دلوں میں بٹھاؤ، اللہ تمہارا رعب خود قائم فرمائے گا، تمہارا رعب اللہ قائم فرمائے گا۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تنظیمیں بنانا چاہیے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فوج بنانی چاہیے۔ میں کبھی اس بات کی بات نہیں کیا، اسی لیے ڈرتے نہیں، ہم کوئی سیکریٹ میٹنگ بھی نہیں کرتے۔ آج لوگ ہماری جاسوسی میں اتنے پیش ہیں، اور ادھر کی خبر اٹھاؤ، ادھر کی خبر لے جاؤ، ہر چیز کر لو میاں۔ ہم چھپ کر کے کوئی بات کریں تو تمہارے پاس لگے، ہم جو بات کرتے ہیں کھلے میدان میں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ جامع عشق محمد اپنے جوانوں کو پہنانا چاہتے ہیں، جسے پہننے کے بعد گلی کوچوں سے بھی گزرے تو کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہوتا ہے۔ کوئی لڑنے پھرنے کی بات میں نہیں کر رہا، جامع عشق رسول پہن کر کے نکلو، اس لیے کہ آپ دیکھو آج کے مجمع میں ابھی میں ایک نعرہ لگاؤں گا، جواب آپ خود ہی دیں گے، عشق محبت، عشق محبت۔ کیوں اعلیٰ حضرت؟ یہ تو 2 ورڈ ہے، عشق محبت، عشق محبت۔ آپ جواب میں اعلیٰ حضرت اس لیے کر رہے ہیں کہ پوری دنیا اس بات کو گٹھی میں پی چکی ہے، عشق کا نام آئے، محبت کا نام آئے، بریلی کا امام کا نام ہی آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں 100 سال پہلے حضور کی محبت کرنے والا ایک وفادار غلام بریلی کی زمین پر سو چکا ہے، لیکن ہر جلسے کی رونق بنا ہوا ہے، ہر جلسے کی زینت بنا ہوا ہے۔ اور اسی بات کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ عشق محمد کا جامہ جو پہنتا ہے وہ مرتا کبھی نہیں ہے، اللہ اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، سلامت رکھتا ہے۔ اور جو گستاخی کر رہے ہیں ان کیڑوں کا تو چند دنوں کے بعد پتہ بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ آپ تو آج جان رہے ہیں، تمہارے بچوں کو نام بھی معلوم نہیں ہوگا، کون پاکھنڈی تھا، کون بھوکتا تھا، پتہ ہی نہیں معلوم۔ ایک بہت لمبی لسٹ ہے گستاخوں کی، 1400 سال سے، سب پتہ ہے، یاد رکھا ہے آپ نے؟ کسی کا نام یاد ہے؟ کتنے گستاخ آئے، کتنے بھونکتے رہے؟ نہیں، آئے اور چلے گئے، موسم کے ساتھ آتے، موسم کے ساتھ جاتے۔ لیکن 800 سال پہلے جو عاشق رسول پکار رہا تھا، شرف الدین بوصیری، ان کا قصیدہ بردہ ہر ایک کو یاد۔ بے شک بے شک، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ زبان تمہیں آتی نہیں عربی، لیکن پھر بھی یہ جملے آتے ہیں، کیوں؟ حضور کے عشق میں بولے ہوئے جملے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ عربی میں سعدی شیرازی نے کہا، لیکن جب کبھی یہ بندہ آج بھی پڑھتا ہے تو جھومنے لگتا ہے، مطلب معنی معلوم بھی نہ ہو۔ گستاخوں کو یاد نہیں رکھا جاتا، عاشقوں کو ہر زمانے میں یاد رکھا جاتا ہے۔ مجھے پنجابی نہیں آتی، لیکن پنجابی شاعر پیر مہر علی گولروی نے جب حضور پاک کا دیدار کیا اور پڑھا تھا تو ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لکھ نورانی ہے، کالی زلف اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں، جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جاریا۔ اور اسی کی ترجمانی بریلی کے امام نے کیا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے